اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 4 پہ جس پہ کچھ پرابلمس لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے پرابلمس وہ ہیں جو میں نے ان کے پرسپیکٹو سے بیان کیے ہیں، کیونکہ آپ کے پرسپیکٹو سے جو پرابلم ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ان کے پرسپیکٹو سے پرابلم کس طرح ڈیفائن ہو رہا ہے یہ ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک دفعہ ذرا کوئکلی اس لسٹ سے ہم ایسے گزرتے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جب آپ ٹین ایج میں تھے تو یہ جو 21 فیلنگز ہیں ان میں سے کتنی فیلنگز میں آپ مبتلا ہوئے کبھی نہ کبھی ایٹ سم پوائنٹ آف یور لائف ان ٹین ایج وین یو ور ڈیورنگ یور ٹین ایج لائف، ان میں سے کون کون سی فیلنگز میں آپ نے ایکسپیرینس کی وہ فیلنگز، ان کو ذرا ٹک کرتے جائیں. کتنی طرح کی فیلنگز ہیں جو آپ نے بھی ایکسپیرینس کی جب آپ چائلڈہڈ میں تھے یا جب آپ کا ٹین ایج ٹائم تھا؟ کتنی ہیں؟ چار؟ اچھا 5 3 10 6 5 3 9 8 12 2 16 21. اچھا وہ لوگ جنہوں نے 5 سے کم فیلنگز ایکسپیرینس کی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ 5 یا اس سے کم. آپ لوگوں میں کتنے لوگ 40 پلس کے ہیں جنہوں نے 5 سے کم ایکسپیرینس کی ہیں؟ اچھا ٹھیک. اچھا اب وہ بتائیے وہ لوگ جنہوں نے 10 یا 10 سے زیادہ ایکسپیرینس کی ہیں. آپ میں کتنے لوگ 30 سے کم کے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ فیلنگز ان کے پیرنٹس نے ایکنالج کی یا کسی نے ایکنالج کی؟ انہیں لگا کہ جب وہ اس فیلنگ میں تھے تو کوئی آیا اس نے کہا ہاں تمہارے اوپر اتنا پریشر ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے، تم یہ فیل کر رہے ہو. آسانی سے ایکنالج ہوتی تھیں یا مشکل سے ایکنالج ہوتی تھیں؟ مختلف ایکسپیرینسز ہوں گے، کسی کی ایکنالج ہوئی، کسی کی کوئی ایک فیلنگ ایکنالج ہوئی، کسی کی دوسری ہوئی. ٹھیک ہے. تو آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ اس وقت بہتر ہوگا جب آپ چیزوں کو اس کی نظر سے دیکھیں گے، اس کو کنٹرول کرنے، اس کو سیدھا کرنے، اس کو ٹھیک کرنے اور اس کو جج کرنے کی بجائے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پیپر ہے یہ پیپر ہمیں مدد دے گا ہم اپنے بچوں کو اور اچھی طرح سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ جو لسٹ آف پرابلمس بچوں کے پرسپیکٹو سے آئی ہے اس سے آپ کو کیا، یہ میں نے کیوں دی، آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے اگر آپ سے میں جاننا چاہوں؟ اپنے بچے کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں گے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ان میں سے کسی نہ کسی فیلنگ میں ہوں گے؟ ہیں بالکل. اگر یہ پرچہ بچے کے ہاتھ میں آ گیا نا اور اس سے کہا جائے کہ تم ذرا اس کو ٹک کرو کہ تم اس میں سے کون کون سا فیل کرتے ہو، بڑھا دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کی زبان سے ایکسپریس ہونا چاہیے. ہم تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا ہی رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں. یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، آپ کا ریلیشن. ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ آپ کو پتا ہو. آپ جب تک ان کے پوائنٹ آف ویو کو اپنی زبان سے بولیں گے نہیں تب تک بات نہیں بنے گی، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکنالج کرنا. اچھا اب ہم بہت اسپیسیفک قسم کی سجیشنز ہیں جو اگلے پیج پہ ہیں، جو اس ورک شاپ کا اصل میں ٹیک اوے ہے کہ ابھی تک جو میں نے چیزیں دی ہیں وہ ابھی تک میں انالیسس کر رہا تھا، سچویشن کھول رہا تھا. اب میں آپ کو اسپیسیفک گائیڈ لائنس دینے والا ہوں. لیکن ایک دفعہ پھر مجھے بتائیے ان پرابلمس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس میں جو کلیئر نہ ہو رہا ہو؟ کلیئر ہے سب؟ جی. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ان کا پوائنٹ آف ویو ہماری زبان سے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہماری زبان سے ہونا چاہیے. تو اب ایک جیسے فیلنگ ہے کہ مائی پیرنٹس ڈونٹ ٹرسٹ می، تو اب اس کو ہم کیسے اکنالج کریں یا ہم اس کو بولیں اشور کریں کہ آئی ٹرسٹ یو، یا میں یہ بولوں کہ یو تھنک یور پیرنٹس ڈونٹ ٹرسٹ. یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ جو اس میں پہلا پوائنٹ ہے مائی پیرنٹس ڈونٹ ٹرسٹ می، یہ ریزلٹنٹ فیلنگ ہے. یہ اس سے پیچھے کی جو فیلنگز ہیں یعنی وہ میں بتاتا ہوں، ابھی ہم سولوشن میں آتے ہیں تو میں اس کو انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آئیے ذرا نیکسٹ پیج پہ آئیے جو کہ آخری پیج ہے اس ہینڈ آؤٹ کا، اور یہ اس ورک شاپ کا جو کرکس ہے، جو پورا مطلب نٹ شیل ہم کرنا کیا ہے. یہ کوئی 15 مشورے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے. تو پہلا کوئی ریڈ آؤٹ کرے ذرا. جی یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جو آلریڈی میں نے تھرو آؤٹ ابھی تک بات کی ہے کہ لرن ٹو لک ایٹ تھنگس فرام دیئر پرسپیکٹو، ٹرائی ٹو ڈیفائن پرابلم فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. جو میں نے ابھی اس لیٹر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا
جو میں نے اس سے پہلے کی مثالوں میں پوائنٹ آؤٹ کیا یہ وہی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے ایک پوائنٹ کی شکل میں یہاں لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. دوسرا پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈ اینڈ ایکنالج دیئر فیلنگس ایون اف یو ڈو ناٹ ایگری ٹو واٹ دے بلیو. کسی کی بات کو سن کے اس کو ایکنالج کرنا ایگری کرنا نہیں ہوتا. ایکنالجنگ از ناٹ ایگریئنگ. ہم بعض اوقات کسی, چونکہ ہمیں اس کی بات اس کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہوتا ہے نا, تو ہم ایکنالج بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایکنالج کرنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کوئی کام کرے, وہ پارٹی میں جائے, وہ دوست کے ساتھ کچھ کرے, وہ کوئی اور ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے, وہ کوئی ڈیسیژن لینا چاہتا ہے. تو آپ اس کو یہ کہیے جو وہ چاہ رہا ہے اس کو آپ سنیے غور سے, اور اس کے بعد اس کو اپنی زبان سے دہرا دیجیے. آپ کہیے اچھا تم یہ چاہ رہے ہو کہ یہ ایسے ہو, اچھا تم اس کو اس طرح کرنا چاہ رہے ہو, اچھا وہ جو چاہ رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا ریزن یا انٹینٹ ہے وہ بھی پازیٹیولی ڈسکرائب کر دیجیے. اچھا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ جب تم یہ کرو گے تو اس سے یہ ہو جائے گا, اچھا تم یہ چاہ رہے ہو, تم اس لیے چاہ رہے ہو کہ تمہیں فلاں ڈیوائس مل جائے تاکہ تم اس سے مزید کچھ تمہیں لگتا ہے اس سے تمہاری لرننگ ہوگی, اس سے تم, آپ وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ڈسکرائب کریں, اس سے اسے لگے گا کہ مجھے انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جب آپ کسی بچے کی فیلنگس کو ڈسکرائب کریں تو اس کی انٹینٹ کو پازیٹیولی, مطلب اس کی انٹینٹ کو پازیٹیولی آپ پورٹرے کریں. آپ دیکھیں ہم کسی بچے کی انٹینٹ کو, جب ہم یہ کہتے ہیں نا تم یہ چاہ رہے ہو اور تم اصل میں اس وجہ سے یہ چاہ رہے ہو, اس لیے کہ تم یہ نہیں کرنا چاہ رہے, اس کی انٹینٹ کو برا نہیں جانیں. اگر آپ کو یہ شبہ بھی ہو جائے کہ کسی بچے کی انٹینٹ کہتے ہیں نیت کو, اگر آپ کو یہ شبہ ہونے لگے کہ کسی بچے کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ استغفار پڑھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. آپ فوراً توبہ کریں. آپ کہیں کہ ذہن کی وہ حالت جس میں کوئی انسان کسی انسان پہ شبہ کرے وہ ہمارے شعور کی ایمانی ساخت کو گوارا نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہمارا شعور جو ہے اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جب ایمانی تناظر میں ہموار ہو جاتی ہے تو وہ چیزوں کو پازیٹیولی ڈسکرائب کرتی ہے. ہم شک اس وقت کرتے ہیں جب ہم کہیں ادھر ادھر ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ارے یہ مجھے کیا ہوا, میں اپنے بچے کی انٹینٹ پہ شک کر رہا ہوں, میں اس کے ایکشن کو ڈسکرائب کروں جیسے وہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ نہیں کہیے کہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو یہ کرنا اس لیے تم یہ کر رہے تھے, تم تو اسکیپ چاہ رہے تھے نا اس لیے تم نے یہ سجیسٹ کیا ہے. ڈونٹ ڈو دس. آپ یہ کہ اچھا تم یہ سجیسٹ کر رہے ہو, اچھا یہ بتائیں. نیکسٹ ہے ٹریٹ دیم. جی ہاں, اگر ہمیں کسی چیز کا یقین ہے تو اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہوگا. جیسے فار ایگزامپل آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھی, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے نہیں پڑھی. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور تم بتاؤ اس نے پڑھی ہے, تم نے نہیں دیکھا نا, اس نے تو دیکھا نہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر ایک بچے نے نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھی ہے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ اس نے پڑھی ہے. اس لیے کہ یہ اگر آپ نے اس کے باوجود اسے پڑھوا لی تو اب جو نماز آپ دہروائیں گے وہ آپ کے لیے پڑھے گا, خدا کے لیے نہیں پڑھے گا. یہ ایک نماز یعنی نماز اسے میرے لیے پڑھنی ہے, خدا کے لیے پڑھنی ہے. اور یہ جو یہ والا کام کر رہا ہے نا یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ گاڈ کانشیسنس کمزور ہو گئی ہے. یعنی اس کو بتائیں بیٹا یہ جو ہے نا یہ تو مطلب میرے لیے تھوڑی پڑھنی ہے, تمہیں خدا کے لیے پڑھنی ہے. تو اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہارا مطلب مجھے پریشانی یہ ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. بس یہ بات بتائیں. اپنے آپ سے ڈرا کر نماز نہیں پڑھوائیں, خدا کا خوف دل میں اتار کے نماز پڑھوائیں. جب میں اس پہ شک کرتا ہوں تو پرابلم اور زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا ہے. شک نہیں کریں. اگر آپ کو یہ شبہ ہو کہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں, بلکہ آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا کنڈیشنز ہوں گی جس میں میرا بچہ سچ نہیں بول پا رہا, میں ان کنڈیشنز کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتا, میں ایسا کیسے بن جاؤں کہ میرا بچہ سچ بولنے لگے. اصل دیکھیں ہم جھوٹ انسیکیور ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, جب سیکیور ہوتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. سلطانی گواہ کسے کہتے ہیں؟ کورٹ کی لینگویج میں سلطانی گواہ ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ when you give him a security, آپ کہتے ہیں بھائی تو سچ بتا دے, کچھ نہیں کہیں گے تجھے, تو ہم سچ بول دیتے ہیں. بچے کو بتائیں بیٹا دیکھیں اپنے انٹریکشن میں نا خوف کا ایلیمنٹ ختم کر دیں, محبت اور احترام کا ایلیمنٹ اس میں موجود ہو, تو خوف کا ایلیمنٹ ختم کریں.